السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبسملا حامدا ومصلیا۔ سلسلہ بلاغت میں دروس البلاغہ کا چوتھا باب تعریف و تنکیر کا بیان آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تعریف و تنکیر کی 7 قسموں میں سے 3 قسموں کا بیان، یعنی اس میں ضمیر، علم اور اس میں اشارہ، ان 3 قسموں کا حقیقی اور مجازی استعمال اور ان کا مکمل بیان آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ اس میں موصول کی بحث پڑھیں گے۔ اس میں موصول کے بارے میں آپ نے دوسری کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ اس اسم کو کہتے ہیں جو جملے میں استعمال ہو کر جملے کا ایک جز بنے، کلام میں استعمال ہو کر جملے کا ایک جز بنے۔ یہاں پر بھی آپ تعریف پڑھیں گے، لیکن وہ تعریف پچھلی کتابوں سے کچھ مختلف ہوگی۔ یہاں پر یہ بتایا جائے گا کہ اسم موصول اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی طریقے سے بھی معنی کو سامع کے دماغ میں حاضر کرنے اور بٹھانے کے لیے کسی طریقے سے متعین ہو۔ جو اسم موصول وہ جو کسی طریقے سے بھی سامع کے دماغ میں معنی کو حاضر کرنے اور راسخ کرنے کے لیے متعین ہو، اسے اسم موصول کہا جائے گا۔ یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا مجازی معنی کیا کیا ہے، وہ ساری تفصیل انشاءاللہ سبق کے اندر آپ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں گزشتہ سبق میں 2 فعل کے باب کے حوالے سے کچھ غلطی ہو گئی تھی۔ آپ پہلے باب وغیرہ درست کر لیں، پھر انشاءاللہ آج کے سبق کی طرف ہم آئیں گے۔ علم کے بیان میں آپ جب پڑھے تھے اس میں بتایا تھا کالتعظیم فی نحوی رکب سیف الدولہ۔ باب بتانے میں میں نے رکبہ بتا دیا تھا، یہ سمع یسمع سے ہے رکبہ یرکبو، تو یہاں پر باب درست فرما لیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پر گزشتہ سبق بالکل ختم پر فذلک الذی یدع الیتیم، یہاں پر بھی میں نے بتانے میں مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ یدع دع یدع یہ مضاعف ہے اور نصر ینصر سے میں نے جو بتا دیا تھا، مطلب پڑھا تو صحیح تھا فذلک الذی یدع الیتیم، لیکن بتانے میں غلطی ہو گئی تھی کہ اس کو میں فذلک الذی یدع الیتیم میں یدعو کو دعا یدعو کہہ کے گزر گیا تھا۔ باب تو سیم ہے، دعا یدعو اور نصر ینصر باب ایک ہے، البتہ معنی میں فرق ہے اور مادہ اشتقاق میں بھی فرق ہے، لہٰذا اس غلطی کو بھی درست فرما لیں۔ اب آج کا سبق دیکھیں۔ وَأَمَّا الْمَوْصُولُ فَيُؤْتَى بِهِ اذا تعین طریقا لاحضار معناہ کقولک الذی کان معنا امسی مسافر۔ رہ گیا اسم موصول تو اسے اس وقت لایا جاتا ہے، فیؤتی بہ اذا، اسے اس وقت لایا جاتا ہے جب کہ اسم موصول متعین ہو کسی طریقے سے بھی۔ کسی طریقے سے اسم موصول جب متعین ہو جائے تو اسے لایا جاتا ہے، کس کام کے لیے متعین ہو؟ لاحضار معناہ، معنی کو حاضر کرنے کے لیے، سامع کے دماغ میں معنی کو راسخ کرنے کے لیے اسم موصول کسی طریقے سے متعین ہو، اور اسی صورت میں اس وقت اسم موصول لایا جاتا ہے۔ کقولک، جیسے آپ کا یہ کہنا، کیا آپ کا جملہ کیا ہے؟ دیکھیے، الذی کان معنا امسی مسافر، جو شخص کل میرے ساتھ تھا، جو شخص کل ہمارے ساتھ تھا، مسافر وہ مسافر ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ الذی استعمال ہوا اسم موصول۔ یہ اسم موصول کے کون کون سے کلمات ہیں بالتفصیل آپ نے پڑھی ہیں، سارے کلمات پڑھ لیے ہیں، دوسری کتابوں کے اندر پڑھے ہوں گے، تو یہاں پر انہیں اسماء موصولہ میں سے ایک ہے الذی۔ تو جو شخص ہمارے ساتھ کل تھا، آپ دیکھیں نام یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ایک بتایا گیا کہ آپ مثلا ہم جانتے ہیں کہ کوئی شخص ہمارے پاس کل آیا تھا، اب اس کا نام نہیں معلوم ہے، اس کی کوئی خاص صفت نہیں معلوم ہے، اس کا کوئی خاص لقب یا کوئی خاص عنوان اس کا نہیں معلوم ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ جب استعمال کریں گے تو یہ کہیں کہ ہاں وہ شخص جو کل ہمارے ساتھ تھا، تو اس طریقے پر جب آپ استعمال کریں گے کہ وہ شخص جو کل ہمارے ساتھ تھا، تو کچھ نہ کچھ یہاں پر تعین ہو گئی۔ تو اس میں موصول کس وقت استعمال کرتے ہیں تعریف کے لحاظ سے؟ کہ اس وقت
جبکہ وہ کسی طریقے سے بھی معنی کو حاضر کرنے کے لیے، جو شخص ہمارے پاس تھا، ہمارے ساتھ تھا، اس کا نام تو نہیں معلوم ہے، اس کا کوئی خاص وصف بھی نہیں معلوم ہے جس کے ذریعہ میں آپ سے متعارف کرا سکوں اس کو، تو کس طریقے سے متعارف کرواؤں گا کہ جو شخص کل ہمارے ساتھ تھا، اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ کون تھا، اگرچہ نام سے نہیں واقف ہیں آپ لیکن چہرے سے واقف ہیں، تو کچھ نہ کچھ تعین ہو گئی کہ وہ شخص جو گزشتہ کل جو میرے ساتھ تھا مسافرون، وہ مسافر ہے. ٹھیک ہے. کب کہیں گے یہ جملہ؟ اذا لم تکن تعریف اسمہ، جب کہ آپ نہ اس کا نام جانتے ہوں، اس کا نام آپ نہ جانتے ہوں. واما اذا لم يتعین طریقا لذلك، اور جب اس مقصد کے لیے کسی طریقے سے بھی اس میں موصول متعین نہ ہو، یعنی اس میں موصول لایا کب جاتا تھا؟ جبکہ وہ معنی کو حاضر کرنے کے لیے کسی طریقے سے بھی متعین ہو جائے، اور جب معنی کو حاضر کرنے کے لیے کسی طرح سے اس کے اندر تعین نہ ہو سکے، وہ متعین نہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں اب وہ اس میں موصول اس مقصد کے لیے یعنی ایسے موقع پر نہیں لایا جائے گا، اب وہ دوسرے مقاصد کے لیے لایا جائے گا. کیا مقاصد ہیں؟ یعنی مجازن کن کن معنی کے لیے اس میں موصول آئے گا وہ دیکھیں. فیکون لاغراض اخرى، تو اب دوسرے معنی کے لیے، دوسرے مقاصد کے لیے اس میں موصول ہوگا. کالتعلیلی، جیسے علت بیان کرنے کے لیے، یعنی تعیین کا معنی وہاں پر نہیں پایا جائے گا لیکن علت اس میں موصول کے ذریعہ علت بیان کی جائے گی. اس کی مثال دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، نزلا مہمانی کے لیے، یعنی ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں. یہاں پر دیکھیں فردوس کے باغات ملیں گے، کس کو ملیں گے؟ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے کو. اب اس جگہ پر دیکھیں کہ جنت، دخول جنت کا سبب کیا ہے، دخول جنت کی علت کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. اس مثال کے اندر تو ایمان اور عمل صالح یہ بتانے کے لیے، اس علت کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر اس میں موصول لایا کہ جو بھی ایمان لائے. دیکھیں جو بھی ایمان لائے، مان لیں کہ 1 لاکھ 2 لاکھ ایمان لے کر کے آ گئے، عمل صالح کر لیے، تو اب اس میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ متعین ہے، چونکہ غیر معین طور پر کتنے بھی ایمان لا سکتے ہیں، تو تعین وہاں پر تعین کا معنی نہیں ہے، لہٰذا اس میں موصول تعین کے لیے وہاں پر استعمال نہیں ہوگا. دوسرے معنی کے لیے مثلا علت بیان کرنے کے لیے کہ جو بھی ایمان لے کر کے آ جائے اور عمل صالح کر لے تو وہ اس کے لیے جنت میں مہمانی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے، یعنی مجازن دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کس معنی کے لیے؟ وَإِخْفَاءِ الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ، غیر مخاطب سے معاملے کو چھپانے کے لیے، یعنی اس میں موصول استعمال کریں گے، جو جیسا جس یہ سب استعمال کر دیں گے. تو اب چونکہ جو مخاطب ہے وہ تو میری بات سمجھ جائے گا. مثلا آپ سے میری کوئی گفتگو ہو رہی ہو اور میں آپ کو بتا دوں کہ کسی کا تذکرہ ہوا کہ مثلا زید، اب کوئی اتنے میں دوسرا شخص آ گیا اور میں نام ہٹا کر کے آپ سے بتانا شروع کر دوں، اس نے ایسا کہا، وہ یہ کیا، اس نے ویسا کیا، ویسا کیا، ایسا کیا، ویسا کیا، تو اب نام جو چھپایا جا رہا ہے، نام چھپانے کے باوجود فاعل کون ہے یہ آپ پر واضح ہے، لیکن دوسرے پر یعنی جو غیر مخاطب ہے اس پر وہ واضح نہیں. تو جب غیر سے معاملے کو چھپانا ہو تو اس وقت بھی اس میں موصول استعمال کیا جاتا ہے، لیکن تعین کے لیے نہیں، غیر تعین اور چھپانے کے لیے. اصل مقصد وہاں پر یہ ہوتا ہے. دیکھیں معنی، وَإِخْفَاءِ الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِ الْمُخَاطَبِ، اور غیر مخاطب سے کسی کام کو، کسی معاملے کو، کسی چیز کو چھپانے کے لیے. جیسے وَأَخَذْتُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ وَقَضَيْتُ حَاجَاتِي كَمَا أَهْوَى. لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وَأَخَذْتُ میں نے پا لیا، میں نے حاصل کیا، ما جادہ، جادہ یجود جوادن بالمال، فیاضی کرنا، دینا، عطا کرنا، امیر، وقضیت پورا کرنا، حاجاتی اپنی ضروریات، کما احوا، حویہ یحوا جس طرح میں خواہش رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، جیسا میں چاہتا ہوں اپنی مرضی کے مطابق. یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کما احوا، چونکہ ما موصولہ، ما مصدریہ ہے اور یہ مصدر مؤول ہے، تو اب ایسی صورت میں اپنی خواہش کے مطابق مصدری ترجمہ کر دیں. خواہش معنی مصدری نکال لیں اس سے. ترجمہ دیکھیں، اور میں نے وہ چیز لی جو امیر نے مجھے عطا کی، جو چیز امیر نے مجھے دی میں نے وہ چیز لے لی. امیر نے جو دیا میں نے وہ لے لیا. کیا دیا، کیا لیا، متعین تو نہیں ہے وہ، لیکن جیسا آپ جانتے ہیں کہ امیر نے مجھے کیا دیا ہے، اب میں کہوں کہ امیر نے جو دیا میں لے لیا، تو آپ پر تو معاملہ واضح ہو گیا، لیکن جو غیر مخاطب ہے اس کو معلوم نہیں ہوگا. مثلا آج کے مثال کے حساب سے میں بتاؤں کہ یہ قلم مجھے دے دیا،
امیر نے مجھے قلم دیا تھا، آپ کو معلوم تھا، اب میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ ہاں امیر نے جو دیا میں وہ لے لیا۔ غیر مخاطب جو ہو، جب میں اس کے سامنے کہوں کہ جو دیا، اسے تو کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ تو غیر مخاطب سے معاملے کو چھپانے کے لیے بھی اسم موصول استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ میں نے وہ چیز لی یا میں نے وہ لے لیا جو امیر نے دیا اور اپنی ضروریات پوری کی، کما احوا اپنی خواہش کے مطابق، جس طرح میری ضرورت تھی، جس طرح میں چاہتا تھا، اپنی خواہش کے مطابق میں نے اپنی ضرورت پوری کی۔ والتنبیہ علی الخطأ، غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے اور متنبہ بیدار کرنے کے لیے بھی اسم موصول استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ان الذین ترونہم اخوانکم یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا۔ دیکھیے سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں، ان الذین ترون، یہ باب رویت، جب باب افعال میں استعمال، باب رویت سے باب افعال آئے، فعل رویت سے، اور وہ مجہول ہو تو وہ تظنون کے معنی میں، مطلب گمان کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو مجہول اگرچہ استعمال ہو لیکن وہاں پر وہ معروف کا، گمان کا معنی دیتا ہے، اور معروف کا ترجمہ آپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اخوانکم اپنا بھائی، یشفی، شفا یشفی شفا دینا اور بجھانا، غلیل صدورہم ان تسرعوا، صدور سینہ، غلیل سخت پیاس، ان کے سینے کی پیاس کو بجھاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے سینے کی جلن کو دور کرتا ہے۔ ان تسرعوا، سرع، ان تسرعوا یہ بھی مصدر مؤول ہے، تمہارا پچھاڑا جانا۔ مصدر مؤول کا ترجمہ کیجئے، تمہارا پچھاڑا جانا، تمہارا شکست کھا جانا، تمہارا شکست خوردہ ہو جانا۔ اب ترجمہ دیکھیں، بے شک وہ لوگ جنہیں تم گمان کرتے ہو، اخوانکم اپنا بھائی، یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا تمہارا پچھاڑا جانا بجھاتا ہے۔ یہ تسرعوا کا فاعل کون، یہ یشفی کا فاعل کون ہے؟ ان تسرعوا مصدر مؤول، تمہارا شکست خوردہ ہو جانا بجھاتا ہے۔ کیا بجھاتا ہے؟ غلیل صدورہم، ان کے سینے کی پیاس کو، ان کے سینے کی سخت پیاس کو، ان کے سینے میں جو جلن کی وجہ سے جو پیاس لگی ہوئی ہے، ان کے سینے میں جو پیاس ہے، اس پیاس کو تمہارا شکست کھا جانا بجھا دیتا ہے۔ تو اس موقع پر آپ دیکھیں یہاں پر الذین اسم موصول استعمال ہوا۔ اب یہاں پر یہ الذین اسم موصول یہ تعیین کے لیے نہیں ہے کہ بے شک جن لوگوں کو تم ایسا ایسا کہہ رہے ہو، بلکہ غیر معین طور پر کہ جنہیں بھی تم اپنا بھائی گمان کر رہے ہو، ٹھیک ہے، جن لوگوں کے جن کے بارے میں تم یہ سوچ رہے ہو کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ تمہارے بھائی نہیں، وہ تو تمہارے دشمن ہیں، تمہارے خون کے درپے ہیں، تمہارا مار کھا جانا، تمہارا شکست خوردہ ہو جانے سے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مثال کے اندر بھی دیکھیں الذین یہ اسم موصول تعین کے لیے نہیں ہے بلکہ غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جن لوگوں کو تم نے بھائی سمجھ رکھا ہے وہ تو تمہاری حقیقت میں دشمن ہیں۔ اچھا، یہاں پر اگر یہ کہہ دیتے کہ ان القوم الفلانی، یعنی فلاں قوم کو تمہارا شکست کھا جانا ان کے سینے کی آگ کو ختم کر دیتا ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں غلطی نہیں ہو پا رہی، غلطی پر تنبیہ نہیں ہو پا رہی۔ غلطی پر تنبیہ کب ہوگی؟ جبکہ تم نے انہیں اپنا بھائی سمجھ رکھا ہے۔ تو بے شک جن لوگوں کو، خاص ہی قوم ہو لیکن جن لوگوں کو تم نے اپنا بھائی گمان کر رکھا ہے، یہ تمہارا گمان غلط ہے۔ اس غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے یہاں پر یہ اسم موصول لایا گیا۔ بے شک جن لوگوں کو تم اپنا بھائی گمان کرتے ہو، یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا تمہارا شکست کھا جانا ان کے سینے کی پیاس کو بجھاتا ہے۔ وتفخیم شان المحکوم بھی، محکوم بھی یعنی مسند کی شان کو عظیم بتانے کے لیے، مسند کی شان کو عظیم بتانے کے لیے بھی اسم موصول استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں مثال، ان الذی سمک السماء بنا لنا بیتا دعائمہ اعز واطول، بے شک وہ ذات جس نے، سمکا رفع کے معنی میں، جس نے آسمان کو بلند کیا، بنا لنا اسی ذات نے بنایا ہمارے لیے، بیتن ایک ایسا گھر، دعائمہ جس کی بنیادیں، اعز، عز یا عز ایک معنی ہے طاقتور ہونا، تو اس لحاظ سے معنی ہوگا اس کی بنیادیں مضبوط ہیں، بہت زیادہ مضبوط ہیں، واطول اور بہت زیادہ طویل ہیں، اس کے ستون بہت زیادہ طویل ہیں، اس کے ستون، اس کے کھمبے، اس چھت جس بنیاد کے اوپر قائم ہیں، وہ دعائمہ اس کے ستون اعز قوی تر ہیں، مضبوط ہیں، واطول اور لمبے ہیں۔ اور اعز کا ایک معنی پیارا بھی کر سکتے ہیں، معزز بھی کر سکتے ہیں۔ اب ترجمہ یوں ہوگا، بے شک جس ذات نے آسمان کو بلند کیا، اس نے ہمارے لیے ایک ایسا گھر بنایا جس کے ستون معزز یا مضبوط واطول اور طویل ترین ہیں۔
اس مثال کے اندر دیکھیے ان الذی سمک السماء، یہ الذی سمک السماء، الذی اس میں موصول اور سمک السماء فعل فاعل اور مفعول به سے مل کر کے یہ صلہ ہو گیا، موصول صلہ سے مل کر کے ان کا اسم ہو گیا۔ اب اس کی خبر، اس کا مسند کیا ہے؟ تو اس مسند کے عظیم الشان ہونے کو بتانے کے لیے یہاں پر یہ الذی اس میں موصول استعمال ہوا۔ جس ذات نے آسمان کو بلند کیا، اس ذات نے شرف کیا بخشا ہے۔ اب حکم جو لگنے والا ہے اس کی عظمت دیکھیے آپ، کہ اس نے ہمارے گھر کے ستون کو بلند کیا، یا ہمارا گھر ایسا بنایا جس کے ستون کے معزز ہیں اور طویل ترین ہیں۔ وَالتَّحْوِيلِ تَعْظِيمًا وَتَحْقِيرًا، اور بڑے ہونے یا گھٹیا ہونے، عظیم ہونے یا گھٹیا ہونے کی وجہ سے ڈرانے کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ فلاں کام ڈینجر ہے، خطرناک ہے۔ اب وہ خطرناک کیوں ہے؟ یا تو بہت بڑا ہونے کی وجہ سے خطرناک ہے، یا پھر یہ کہ وہ اخلاق سے اتنا گرا ہوا کام ہے کہ اس لحاظ سے وہ خطرناک ہے۔ تو تعظیماً بھی کبھی خطرناک ہوتا ہے اور تحقیراً بھی خطرناک ہوتا ہے، بڑے ہونے کی بنیاد پر بھی خطرناک ہو سکتا ہے، اور انتہائی وہ گھٹیا ہونے کی وجہ سے بھی وہ کام کیا ہے؟ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو اس میں موصول ڈرانے کے لیے، ڈرانے کے لیے استعمال ہوگا، خوف دلانے کے لیے استعمال ہوگا۔ اب وہ خوف دلانا یا تو اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے ہو یا پھر اس کے حقیر ہونے کی وجہ سے ہو۔ جیسے بڑے ہونے کی وجہ سے خوف دلانے کی مثال، فغشیہم، تو چھا گئی ان لوگوں کے اوپر۔ ان لوگوں سے مراد اس آیت مبارکہ کے اندر یہ فرعونیوں کے اوپر چھا گئی، من الیم، سمندر میں سے، ما وہ چیز چھا گئی، غشیہم جو چیز چھا گئی، تو ان کے اوپر وہ چیز چھا گئی جو چھا گئی۔ ہوا کیا تھا کہ سمندر ان کے اوپر، سمندر مطلب وہ درمیان سے گزر رہے تھے، سمندر آ کے مل گیا اور پورا وہیں غرقاب ہو گئے، پورے مر گئے وہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ پانی اتنا عظیم تھا، اتنا زیادہ تھا، وہ سمندر اتنا بڑا تھا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ چھا گیا، وہ چیز چھا گئی جو چھا گئی، یا وہ چھا گیا جو ان کے اوپر چھا گیا، تو اس معاملے کی ہولناکی کو بتانے کے لیے کہ اتنا عظیم الشان، اتنا بڑا تھا کہ وہ خطرناک ہے، اس کو بتانے کے لیے یہاں پر اس میں موصول استعمال ہوا ما۔ تو ان لوگوں کے اوپر سمندر سے چھا گیا وہ جو چھا گیا۔ اسی طرح تحقیراً، خوف مطلب کم ترین ہونے کی وجہ سے یا حقیر ترین ہونے کی وجہ سے خطرناک ہے، اس لحاظ سے اس کی مثال نحو من لم یدری حقیقت الحال قال ما قال، جو حال کی حقیقت سے واقف نہ ہو تو کہے جو کہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ یہ بے حیا ہو جاؤ، اس کے بعد جو کرنا ہو کرو۔ مطلب کیا ہے کہ کتنا بھی غلط ترین کام اور گھٹیا ترین کام کریں، کب کریں گے؟ جب آپ بے شرم ہو جائیں گے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس سے بچانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے، یا یہ کہ اس سے خوف دلانے کے لیے کہ انسان جب بے حیا ہو جائے تو وہ کیا کر رہا ہے اسے پھر کچھ پتہ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری مثال یہاں پر دی گئی کہ جو مثلا اپنی حقیقت حال سے واقف نہ ہو یا کسی بھی معاملے کی حقیقت سے وہ واقف نہ ہو، پھر وہ جو کہنا ہے کہے۔ مثلا میرے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے، میری حقیقت سے واقف نہیں، آپ کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے، آپ کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں، اور غلط گمانی اور بدگمانی میں جو چاہا اس نے وہ حکم لگا دیا۔ تو ایسی صورت میں جب وہ حقیقت حال سے واقف نہیں، تو جتنا بھی وہ اپنے اخلاقی طور پر جتنے بھی نیچے اور پستی میں وہ جا کر کے جو کہنا ہے کہے۔ تو معاملے کی حقارت کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھیں کہ معاملے کی سنگینی یہاں پر بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی جو قال ما قال، ما جو استعمال ہوا اس میں موصول یہ اسی معنی کے لیے۔ آخری مثال ہے والتحکمی، تحکم استہزاء کے لیے، ٹھیک ہے۔ والتحکمی، استہزاء کے لیے بھی اس میں موصول کا استعمال ہوگا، جیسے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، بے شک اے وہ ذات جس کے اوپر ذکر نازل کیا گیا، ذکر بمعنی قرآن، جس کے اوپر قرآن نازل کیا گیا، انک لمجنون، بے شک تم مجنون ہو۔ پہلے تو ان لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے حضور کی ذات کو مخاطب کیا، ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ ذات جو اس گمان میں کہ اس کے اوپر ذکر نازل کیا گیا۔ ان کے گمان کے مطابق، کفار مکہ کے گمان کے مطابق کہ حضور پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی قرآن پاک یا اللہ کا کوئی کلام نازل کیا گیا، بس یوں اپنی طور پر کہہ رہے ہیں اور پاگل ہیں، تو معاذ اللہ۔ تو ان کے گمان کے مطابق ان لوگوں نے کیا کہا؟ اے وہ ذات جس کے اوپر ذکر نازل کیا گیا۔ تو یہاں پر جو حضور جو یہ کہہ رہے، اعلان فرما رہے تھے کہ میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا، تو اس کو بطور استہزاء اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اے وہ ذات جس کے اوپر جو یہ کہتی ہے کہ میرے اوپر قرآن نازل کیا گیا، اے وہ ذات انک لمجنون، بے شک تم ضرور مجنون ہو،
ٹھیک ہے. تو اس مثال میں بھی جو الذی اس میں موصول استعمال ہوا وہ تعین مقصد نہیں ہے. تعین اگرچہ ہے یہاں پر لیکن تعین مقصد نہیں، بلکہ مقصد کیا ہے؟ استہزاء ہے. جب مقصد استہزاء ہے تو یہ اپنے پھر حقیقی معنی سے نکل کر کے مجازی معنی میں بطور استہزاء یہ استعمال ہوا. بس اتنا رہنے دیں. انشاءاللہ اس کے آگے اب دوسری بحث شروع ہوگی، اما المحلی بالف لام، یہاں سے اگلی نشست میں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.